دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا ویلاگ لے کے حاضر ہوئی ہوں، جو کہ ایک نہایت ہندوناک واقعے سے متعلق ہے۔ آپ کو غالباً اب تو اس واقعے کو بھی 8 روز گزر چکے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں سانحہ گل پلازا کی۔ میرا خیال ہے کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس نے گل پلازا نہ دیکھا ہو یا وہاں سے شاپنگ نہ کی ہو، لیکن اس وقت وہاں جس طریقے کا سانحہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی تک 77 یعنی 77 کے قریب لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور ابھی نہیں پتہ کہ وہاں ملبے میں اور کتنی لوگوں کے کتنے پیاروں کی لاشیں وہاں دفن ہیں، بلکہ اب تو لاشیں بھی نہیں، جو کچھ اب تک کے ہمارے سامنے آ رہا ہے لوگوں کی صرف ہڈیاں ہی وہاں سے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو ابھی تو اس چیز کے اعداد و شمار کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ سانحہ گل پلازا، کراچی، ایک شہر ایک لاش۔ کراچی اب صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر نہیں رہا، یہ اب ریاستی غفلت، حکومتی نااہلی اور سیاسی بے حسی کی زندہ مثال بن چکا ہے۔ کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر سندھ کی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں یہ شہر بد انتظامی، کرپشن اور مجرمانہ غفلت کی علامت بن چکا ہے۔ وہ شہر جو ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن بدلے میں گندگی، لاشیں، آگ، ٹوٹے ہوئے گٹر اور تباہ حال سڑکیں ملتی ہیں۔ اور اب ایک بار پھر گل پلازا میں لگنے والی آگ اور اس سے ہونے والی تباہی اور سوختہ لاشوں اور ہڈیوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں۔ ہر سیاسی جماعت، خاص کر پیپلز پارٹی اور MQM نے اس شہر کا وہ حشر کر دیا ہے جو کوئی معاشرہ کسی جوان بیوہ کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے، ہر کوئی اسے بھموڑنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آگ کیوں لگی، سوال یہ ہے کہ آگ لگنے کے بعد لوگ مرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ حکومتی نظام کی نااہلی اور بدنیتی کھل کے سامنے آ گئی۔ گل پلازا ہو یا فیس سینٹر، بلدیہ ٹاؤن کی وہ جو گارمنٹ فیکٹری تھی وہ ہو یا کوئی اور عمارت، آگ لگتی ہے، لوگ جلتے ہیں، چیخیں اٹھتی ہیں، اور سندھ حکومت کی مشینری تماشائی بنی رہتی ہے۔ نہ فائر سیفٹی کے کوئی قوانین پر کوئی عمل درآمد ہے، نہ عمارتوں کا کوئی آڈٹ ہے، نہ ایمرجنسی کے کوئی راستے ہیں، سب سے بڑھ کر غیر تربیت یافتہ فائر بریگیڈ ہے۔ کراچی میں گندگی، کچرا، پانی کی عدم دستیابی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں حکمرانی کی بدترین مثالیں ہیں۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں، سڑکوں پر کچرے کے پہاڑ بن گئے ہیں، نالے موت کے کنویں، کھلے مین ہول، بچوں کی قبریں بنتے جا رہے ہیں۔ بارش آئے تو پورا شہر پانی میں ڈوب جاتا ہے، گرمی میں بجلی غائب، سردیوں میں گیس ناپید، ہسپتالوں کا برا حال ہے، پورے شہر کی سڑکیں کھدی پڑی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اور یہ سب قدرتی آفات سے کچھ نہیں ہوا، یہ سندھ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ کراچی وہ لاوارث شہر ہے جہاں کی آبادی کو صرف لسانی منافرت کی وجہ سے کبھی درست نہیں دکھایا جاتا۔ 2024 میں کراچی کی آبادی کے بارے میں مختلف اعداد و شمار ہیں، کہیں 2 کروڑ 23 لاکھ، کہیں 3 کروڑ سے زائد تک بتایا جاتا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ جہالت اور غیر ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ شہر جو کہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کا معاشی انجن ہے، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ سندھ حکومت کے ہاتھوں کرپشن، بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت کی علامت بن چکا ہے۔ اور یہ کچھ جیسے اعداد و شمار ہیں جو حکومت چھپانا چاہتی ہے کہ کراچی پاکستان کے رقبے کا 10% رقبہ رکھتا ہے، مگر
ملکی ٹیکس کا 55 سے 60% جو ہے ٹیکس جو ہے وہ یہ شہر دیتا ہے۔ اس پر ظلم یہ کہ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 10 سے 15% بھی کراچی پر خرچ نہیں ہوتا۔ شہر کو روزانہ 1100 ملین جو لیٹر ہے وہ پانی درکار ہے، مگر سرکاری جو ذرائع ہے، سرکاری جو سپلائی ہے وہ صرف 5,500 سے 600 ملین لیٹر کے برابر ہے۔ باقی پانی ٹینکر مافیا بیچتا ہے اور جس کی سرپرستی حکومت سندھ کرتی ہے۔ اب اگر فائر سیفٹی کی بات کریں تو کراچی میں 18,000 سے زائد صنعتی اور کمرشل عمارتیں فائر سیفٹی کے سرٹیفکیٹ کے بغیر چل رہی ہیں۔ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر میں بمشکل 250 گاڑیاں اور صرف 1,000 کے قریب فائر فائٹر ہیں، اور یہ گاڑیاں بھی ان میں سے اکثر خراب اور پوری طرح آلات سے آراستہ نہیں، جس کا مشاہدہ ہم نے گل پلازہ کے واقعے میں کیا کہ ان کے پاس لوہے کی جالیاں کاٹنے والے آلات نہیں تھے، اور وہ جو لوگ وہاں کھڑکیوں سے مدد کے لیے پکار رہے تھے اور ان لوگوں کو نہیں نکالا جا سکا کیونکہ فائر بریگیڈ کے پاس وہ آلات ہی نہیں تھے کہ جس کے ذریعے وہ دیواریں توڑتے یا وہ جالیاں کاٹتے اور لوگوں کو وہاں سے زندہ نکالا جا سکتا۔ ایک اور مزے کا خیز بیان جو سندھ حکومت کی جانب سے آیا ہے کہ فائر بریگیڈ کے آنے کی جو تاخیر ہوئی ہے، جو کہ 1 گھنٹے بعد، آپ سوچیں کہ پریڈی تانے سے گل پلازہ کا مشکل سے میرا خیال ہے 5 یا 6 منٹ کا راستہ ہوگا، بلکہ میں شاید زیادہ ہی بول رہی ہوں، لیکن جب میں وہاں پر تھی تو اتنا ہی راستہ تھا، لیکن اب کیونکہ وہ پورا روڈ کھدا پڑا ہے تو حکومت کے ساری ذمہ داری اس تاخیر کی اس روڈ پہ ڈال رہی ہے، جیسے وہ روڈ عام پبلک نے کھودا ہو۔ وہ روڈ بھی تو حکومتی اداروں نے کھود کے کئی مہینوں سے ڈالا ہوا ہے۔ دراصل سندھ حکومت کا سب سے بڑا جرم یہ نہیں کہ یہ نااہل ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی نااہلیوں اور ذمہ داریوں کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کراچی کو سیاسی دشمنی کی وجہ سے اس کے اختیارات نہیں دیے گئے، وسائل ہی نہیں فراہم کیے جاتے، مقامی حکومت کو دانستہ طور پر کمزور رکھا گیا، کیونکہ ایک مضبوط کراچی اقتدار کے ایوانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ کراچی اب آگ سے مرنے والا شہر بن چکا ہے، آگ سے جلنے والا شہر بن چکا ہے۔ سانحہ جو بلدیہ ٹاؤن ہوا تھا اس کے پیچھے بھلے ایک سیاسی سازش رہی، لیکن جس طرح 260 سے 300 کے قریب مزدور جل گئے، اس میں حکومتی غیر ذمہ داری، نااہلیت اور فائر بریگیڈ کے اداروں کی پیشہ ورانہ نااہلی بھی شامل تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کی اس کے اندر پوری ایک پلاننگ تھی، لیکن حکومت نے جب آگ لگ گئی اس کے بعد جو بچاؤ کا انتظام تھا وہ نہیں کر پائی تھی حکومت۔ غالباً آپ کو بلکہ یاد ہو کہ کچھ سال پہلے کماڑی میں PNSC کی عمارت کو آگ لگی تھی، اور وہ مطلب میرا خیال ہے 12-15 مجھے بھی یاد نہیں، لیکن 12-15 منزلہ وہ عمارت تھی، اور فائر بریگیڈ کے پاس صرف 4 منزلوں تک کے جانے والی اسنارکل جو تھی وہ تھی، اور وہ انہوں نے بھی اتنے ہوا کے اپوزٹ رخ سے انہوں نے جو ہے آگ کو جو تھا آگ کو بچانے کے لیے پانی پھینکنا شروع کیا، اور بجائے اس کے کہ آگ بجھتی، آگ دیگر منزلوں تک پہنچ گئی تھی اور آخرکار پوری بلڈنگ جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ اسی طرح ملینیم مال اور حفیظ سینٹر میں آگ سے کروڑوں کا نقصان ہوا، کوئی بھی ذمہ دار سزا کا اہل نہیں ٹھہرا۔ اب جس طرح گل پلازہ میں ایمرجنسی کے راستے بند تھے، فائر الارم جو تھے وہ ناکارہ تھے، یہاں تک کہ کچھ راستوں پر تالے ڈال دیے گئے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ آگ پلازہ کے مختلف حصوں میں راستوں میں ایک ساتھ لگی کیسے؟ دوسرا یہ کہ برابر میں موجود کسی عمارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر ہم جانتے ہیں کہ شارٹ سرکٹ بہانہ ہوگا، کمیٹی کا اعلان ہوگا، چند کروڑ کی امداد کا بھی اعلان ہوگا، اور پھر فائل بند، کیونکہ سندھ حکومت کے پاس آگ بجھانے کا کوئی حل نہیں سوائے لاش اٹھانے کے۔ سندھ حکومت کراچی کے بارے میں ہر سال پریس کانفرنسز، اشتہارات اور اسمبلی میں تقاریر میں
ترقی کے ایسے ایسے خواب بیچتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سندھ حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، مگر دوسری طرف کراچی کو سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ بڑے منصوبے یا تو کاغذوں میں مکمل ہیں یا سال ہا سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ کراچی کے ہر علاقے میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کو کھدے ہوئے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، اور اگر کوئی سڑک غلطی سے بن بھی جاتی ہے تو ہر 6 مہینے بعد دوبارہ ٹوٹ جاتی ہے۔ شہر میں سیوریج کا بھی وہی صدیوں سال پرانا نظام نافذ ہے۔ ایک گھر جس میں 10 سے 12 افراد کی رہائش کی گنجائش ہوتی ہے، اس پر 5 منزلہ 6 منزلہ جو ہے عمارتیں وہ تعمیر کر دی جاتی ہیں، مگر سیوریج کا نظام وہی رہتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نظام ہے وہ چوک کر جاتا ہے۔ اور یہی حال بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے کہ حکومت دعویٰ کرتی کہ بلڈنگ مافیا کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیر قانونی عمارتیں آج بھی تعمیر ہو رہی ہیں، مگر چھوٹے غریب علاقوں کے جو رہنے والے ہیں ان علاقوں کے اندر عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور بااثر افراد کی جو عمارتیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ آفیسر معطل کیے جاتے ہیں مگر چند ماہ بعد ان کو پھر بحال کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو آج تک آپ نے سنا کہ کوئی سزا ملی؟ نہیں۔ سندھ حکومت ایک اور بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بارش کا پانی نکالنے کے لیے بڑے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 20 ملی لیٹر بھی بارش ہو جائے تو پورا شہر تالاب بن جاتا ہے، نالے ابڑ پڑتے ہیں۔ نالوں کی صفائی صرف کاغذوں کی حد تک یا تصویروں کی حد تک رہتی ہے۔ نالوں پر ناجائز تجاوزات میں جو قائم ہے اس کو بھی سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ 2022 کے سیلاب سے سندھ کے متاثرہ علاقے آج تک سیلاب سے جو متاثرہ لوگ ہیں آج تک وہ سیلاب سے متاثر ہیں، ان کا وہ پورے اور آپ کو شاید یاد ہو کہ کراچی تو پورا ہی پانی میں ڈوب گیا تھا، انڈر پاسز سارے بند ہو گئے تھے، مگر حکومت کے کسی ادارے نے کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اندرون سندھ کا تو اور اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، وہ لوگ آج تک خیموں میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی آبادکاری کا آج تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ یہ ناقص نکاسی نہیں، یہ منصوبہ بند جو ہے یہ نااہلی ہے۔ پانی کی بات کے بغیر تو ہماری بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ حکومت ہمیشہ یہ اعلان کرتی ہے کہ پانی کا بحران عارضی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کراچی کو آدھا پانی سرکاری سرپرستی میں ملتا ہے، باقی پانی سرکاری سرپرستی میں چلنے والی ٹینکر مافیا کے سپرد ہے، جس نے غریب شہریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کے آئی وی کا منصوبہ فائلوں میں دفن ہو چکا ہے۔ پانی کا بحران جو ہے وہ عارضی نہیں بلکہ مافیا کی طرح یہ بھی مستقل ہے۔ حکومتی دعویٰ یہ بھی ہے کہ فائر سیفٹی کے قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی اکثر کمرشل بلڈنگز بغیر فائر الارم، بغیر اسپرنکل سسٹم اور بغیر ایمرجنسی راستوں کے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SCBA سالہ ہر سال کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہی نہیں کرتا۔ ہر آڈٹ کسی سانحے کے بعد ہی یاد آتا ہے۔ اگر آج قوانین پر عمل ہوتا تو بلدیہ ٹاؤن اور گل پلازا قبرستان نہ بنتے۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ اختیارات بلدیاتی اداروں کو دیے گئے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ میئر کہتا ہے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں۔ اصل اختیارات جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس ہے، غیر منتخب اداروں اور بیوروکریسی کے پاس ہے۔ سندھ حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار ناکامی نہیں، جھوٹے وعدے ہیں۔ ہر لاش کے بعد بیان، وعدے اور کمیٹیاں، پھر سب کچھ ویسا ہی۔ سندھ حکومت اگر مخلص ہے تو ثبوت دے، ذمہ داروں کے استعفے لے، بلڈنگ مافیا کو سزا دے، شفاف آڈٹ کرے، سب سے بڑھ کر اختیارات منتقل کرے، کیونکہ کراچی میں ہونے والے واقعات، خاص طور پر آگ سے ہونے والی تباہکاریاں محض حادثات نہیں، پیشگی معلوم خطرات کے باوجود لاپرواہی، کرمنل نیگلیجنس کے اندر آتی ہے۔ یہاں اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ گل پلازا کی آگ ایک حادثہ نہیں، کیونکہ مختلف حصوں میں آگ بھڑکنا، خاص کر فرسٹ فلور سے بیسمنٹ میں آگ پہنچنا، ایک سازشی عمل لگتا ہے۔ بہرحال گل پلازا کی آگ نے جہاں ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں میں
ہزاروں خاندان کی زندگیوں میں آگ لگا دی ہے، اور وہ جن کے پیارے کمانے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ شہری جن کا زندگی بھر کا سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا، وہ تو اب ہمیشہ اس آگ میں، اس کی راکھ میں خود جلیں گے، کیونکہ اس کا ادا کرنے والا کوئی نہیں۔ مرنے والوں کی جانوں کی قیمتوں کا تو اعلان کیا جا رہا ہے، مگر جن کے اثاثے بھسم ہوئے اس کا حساب کون دے گا؟ میں نے حال ہی میں اس حادثے سے متعلق ہم سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے بہت اچھے ٹی وی اینکر ہیں تابش ہاشمی، ان کا ایک بیان پڑھا جو کہ ظاہر انہوں نے بڑے غصے کے حالات میں دیے۔ ظاہر ہم سب اس واقعے کے بعد بہت غصے میں ہیں، خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی سے ہے تو وہ اس واقعے سے براہ راست متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے، کیونکہ پی آئی اے حکومت سے چلی نہیں، تو اسی طرح کراچی کو یا تو پرائیویٹائز کر دیا جائے یا پھر فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ بنا دیا جائے، کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ تو کچھ کرنے سے رہی۔ اور مجھے یہ ایک بہت ہی اچھا اس حساب سے خیال لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی دو پارٹیاں مل کے اس شہر کے اوپر قبضہ کریں، اس کو عوام کے حوالے ہی شاید کر دیا جائے تو کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ بہرحال میں اپنے بڑی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ان تمام خاندان والوں سے جن کے پیارے اس حادثے میں جہاں بحق ہوئے، جن کی دکانیں، جن کے اثاثے اس دکانوں جل کے بھسم ہوئے، میں ان کے ساتھ، میں دل سے ان کے ساتھ تعزیت کرتی ہوں۔ خدا ان کو صبر دے۔ بہت شکریہ۔